अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खातिमुल अंबिया रहमत लिल आलमीन, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी बहन हज़रत शीमा का वाक़िया। आज से पहले शायद ही आपने हुजूर की बहन हज़रत शीमा के बारे में सुना होगा, तो मेरी आपसे मदमाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे और आपके प्यारे आका खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन अरब के एक देहात कबीला बनु साद में गुजरा, क्योंकि हज़रत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा से लेकर अपने घर कबीला बनु साद में आ गई थी। ये उन दिनों अरब का रिवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने वाली औरतों के घर भेज दिया जाता था ताकि बच्चा गांव देहात में रहकर बचपन से ही मजबूत बन जाए, और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता तो उसे उसकी माँ को वापस कर दिया जाता और इसके बदले में बच्चे के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को कुछ पैसे और तोहफे दिया करते थे। हजरत हलीमा सादिया की नूरानी किस्मत कि उनकी गोद में दो जहानों के सरदार अहमद मुख्तार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही हलीमा सादिया का दूध पिया। हलीमा सादिया की एक लड़की भी थी जिनका नाम शीमा था। वो हर रोज़ शाम को अपने दूध पीते भाई यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर मोहल्ले की गलियों में घुमा करती थी और सबसे कहा करती थी कि देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। एक दिन मोहल्ले की कुछ लड़कियां अपने अपने छोटे भाइयों को गोद में लिए मैदान में बैठी हुई थी कि उनमें से एक बोली, मेरे भाई की आंखें तो देखो तुम्हारे भाई से कितनी अच्छी हैं। दूसरी बोली, मेरे भाई के बाल तो देखो वो तुम्हारे भाई से अच्छे हैं। तीसरी बोली, मेरे भाई का जिस्म तो देखो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इतनी ही देर में हज़रत शीमा हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए उन लड़कियों के पास पहुंच गई और कहने लगी कि क्या तुम लोग मेरे भाई से अपने भाइयों का मुकाबला करोगी। ये सुनकर सब लड़कियां खामोश हो गईं। फिर उनमें से एक लड़की बोली कि ऐ शीमा, तुम्हारे भाई का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है। नाज़रीन मोहतरम, हलीमा सादिया के घर बहुत सी बकरियां थी। हर रोज सुबह हजरत शीमा उन बकरियों को चराने जंगल जाया करती थी और शाम को वापस आती। एक दिन हजरत शीमा बकरियां चराने नहीं गई। उनकी माँ हजरत हलीमा सादिया ने भी शीमा से पूछा, ऐ मेरी बेटी शीमा, आज बकरियां चराने क्यों नहीं गई। हजरत शीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी, मैं बकरियों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक जाती हूँ। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, बेटी अगर तुम बकरियां चराने नहीं जाओगी तो फिर कौन जाएगा। अपने बाप को देखो, वो तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, और मेरी हालत देखो, मैं तो कमजोरी की वजह से ज्यादा चल भी नहीं पाती हूँ, इसलिए बकरियां चराने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हजरत शीमा ने कहा, अम्मा जान, मैं बकरियां चराने नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। हलीमा सादिया ने कहा, शीमा तुम पागल हो गई हो, तुम वहां बकरियों को संभालोगी या मोहम्मद को संभालोगी। लेकिन हजरत शीमा ने कहा, अम्मा जान, अगर आप मेरे छोटे भाई मोहम्मद को भेजोगी तो मैं जाऊंगी, वरना मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। हजरत हलीमा सादिया को बड़ा ताज्जुब हुआ और अपनी बेटी शीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शीमा सही सही बताओ, असल मामला क्या है। तो शीमा ने फरमाया, अम्मा जान, एक दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी, तो उस दिन मैंने 3 चीजें बहुत अजीबो गरीब देखी। हजरत हलीमा सादिया ने पूछा, बेटे तूने क्या अजीब देखा, तुम्हें क्या अजीब नजर आया था। हजरत शीमा ने जवाब दिया कि अम्मा जान, जिस दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर बकरियां चराने गई थी उस दिन बहुत तेज धूप थी, लेकिन मैं जैसे ही घर से बकरियों को लेकर बाहर निकली तो मेरे ऊपर एक बादल ने साया कर लिया, और जब तक मैं अपने भाई मोहम्मद को लिए रही एक बादल का साया बराबर मेरे ऊपर रहा और मुझे उस दिन जरा भी धूप नहीं लगी। दूसरी चीज जो मैंने अजीब देखी अम्मा जान, वो ये थी कि जब मैं बकरियों को लेकर जंगल में पहुंचती तो मैं एक पेड़ के साये में अपने भाई मोहम्मद को लेकर बैठ जाती। मैंने देखा कि मेरी बकरियां बहुत जल्दी जल्दी घास चर रही हैं और फिर सारी बकरियां आकर मुझे घेर कर बैठ गईं।
وہ بکریاں میرے بھائی محمد کا چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، تو اماں جان اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز اماں جان جو میں نے سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر سے کچھ عیسائی لوگ گزرے، انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں یا صرف آج ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی کی یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے بھائی محمد کو اپنی گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، اے بچی یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت شیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، بے پناہ محبت کرتی تھی اور انہیں ہر وقت گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا، یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو، اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کریں تو انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ دن گزرتے گئے، حضرت شیمہ بھی بڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول کو ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا، یعنی وہ تھے تو پیدائشی نبی، کیونکہ ناظرین محترم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تو تب بھی موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک بنایا جا رہا تھا۔ بہرحال ظاہری طور پر نبوت آپ کو عطا فرما دی گئی۔ پھر مکہ کی زندگی کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے بہت ساری جنگیں لڑی۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خیبر کے یہودی قیدی بنا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک صحابی خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، باہر ایک عورت کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا، نہ میرا کوئی بھائی نہ بہن، یہ میری کیسی بہن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو اندر بھیجو۔ جب وہ عورت اندر آئی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہن شیمہ تھیں۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہچان نہیں پائے، کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر حضرت شیمہ نے حضور کو سب کچھ یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول، بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی آپ کو سارا دن گودی میں اٹھائے محلے میں گھوما کرتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی، میرے بھائی کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت شیمہ نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کاندھے پر ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضور نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت شیمہ نے حضور کی یہ شان و شوکت دیکھی کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا لشکر حضور سے آگے پیچھے چلتا ہے، تو حضرت شیمہ کو اپنے بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگی جو وہ اللہ سے اپنے بھائی محمد کے لیے کیا کرتی تھی۔ وہ حضور سے کہنے لگی، اے میرے بھائی، میں بچپن میں آپ کو گود میں لے کر گلیوں میں گھمایا کرتی تھی اور ایک شاعری پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا، یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو، اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کرے تو انہیں ہلاک و برباد کر دینا۔ حضرت شیمہ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں، ان کی آنکھوں میں اشک طاری ہو گئے اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دیا اور پھر فرمایا ہے، میری پیاری بہن،
اگر آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جا سکتی ہو۔ حضرت شیما نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلے والوں کو قید میں ہی رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیما جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضور نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسے عزت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن حضرت شیما کا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔